میرے آقا نے اپنی ماں کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا. اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں, ماں بھی رو رہی ہے, اس انداز میں رو رہے ہیں آقا, اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ آقا کے آنسو آپ کی ماں سیدہ آمنہ کے رخسار پر گر رہے ہیں, اور سیدہ آمنہ کے آنسو میرے آقا کے رخسار پر گر رہے ہیں. مسلمانوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں. جب آقا رو رہے تھے تو سیدہ آمنہ نے سر پر ہاتھ رکھا ہے, کہا بیٹا محمد تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں کس چیز نے رلایا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ جب آپ کا بیٹا یتیم ہے اس لیے رو رہی ہو. اے ماں اس لیے رو رہی ہو کہ آپ کا بیٹا چھوٹا ہے. اے ماں اس لیے رو رہی ہو کہ آپ کا بیٹا کمزور ہے. اے ماں اگر تو اشارہ کر دے آپ کا بیٹا محمد آسمان سے چاند تاروں کو توڑ کر لے آئے گا. سیدہ آمنہ مسلمانوں کہتی ہے اے میرے لخت جگر میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا کمزور ہے, میرا بیٹا یتیم ہے. اے بیٹا تو اس لیے نہیں رو رہی ہو. کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا آج تیرے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے. نبی کی میلاد ہے مسلمانوں. کہا بیٹا محمد آج تیرے باپ گزرے ہوئے عبداللہ کی مجھے یاد آ گئی ہے. مسلمانوں ماں سے پیار کیا کرو, اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو قبرستان چلے جایا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں جو بیٹا اپنے ماں باپ کی قبر پر جمعے گے, میرے آقا نے فرمایا جو بیٹا جمعے کے دن اپنی ماں کی قبر پر جائے گا, اپنے باپ کی قبر پر جائے گا, اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا. کہے سبحان اللہ. اے مسلمانوں میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی قبر پر جمعے کے دن جایا کرو. اے مسلمانوں وہ ماں باپ ہیں جن کو تم نے ٹھوکروں پر ڈال دیا ہے. مسلمانوں وہ ماں باپ ان کی قبروں کی مٹی دیکھنے کے لیے بھی آقا فرماتے ہیں اگر کسی کا نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھ گیا ہو اس کا نام جنت میں لکھ دیا جاتا ہے. وہ مسلمان جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر تھی, میں نے کھینچ کر لا کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے. آج ماں باپ بستروں پر زندگیاں لے رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. مسلمانوں ہزاروں روپیہ دوستوں پہ قربان کرتے ہو, ماں باپ اپنے پرچے دیتے ہیں اے بیٹا کئی دن سے دوا نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے. تو مسلمانوں بیٹا کہتا ہے کہاں سے لے کر آئے, سب کچھ تمہارے لیے کر دے. 5-5 ہزار کا جوڑا پہنتے ہو اور ماں باپ تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں. جو تمہاری راہ دیکھتے ہیں صبح سے گھر سے دہلیز سے لے کر نکلا ہے بیٹا, اب شام کو جب گھر واپس پلٹتا ہے تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے, ماں باپ کی خیریت بھی نہیں لیتا. اے مسلمانوں تم چلنا نہیں جانتے تھے, انگلی پکڑ کر جس ماں باپ نے چلنا سکھایا ہے تم بولنا نہیں جانتے تھے, تمہاری زبان کا لوتھڑا تھا منہ میں اور جس میں بولنے کی اللہ نے صلاحیت. باپ گزرے ہوئے عبداللہ کی یاد آ گئی ہے. کہا ماں کیا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں میرے باپ کی مزار پر جانا چاہتی ہوں. کہو سبحان اللہ. تیرے باپ عبداللہ کے مزار پر جانا چاہتی ہوں اور میں سلام کرنا چاہتی ہوں, بتانا چاہتی ہے عبداللہ مجھے تنہا زمین پر چھوڑ کر آئے تھے لیکن تمہارے مزار پر آمنہ تنہا نہیں آئی بلکہ تمہارے چمن کا سب سے بہتر پھول محمد ساتھ میں لے کر آئی ہے, محمد کو ساتھ میں لے کر آئی ہے. میرے نبی نے سنا ہے مسلمانوں ماں کی گود سے اٹھتے ہیں اور دادا کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, عبد المطلب کی گود میں بیٹھتے ہیں, کبھی پیشانی کو چوم رہے ہیں, کہے سبحان اللہ, کبھی رخسار کو چوم رہے ہیں, کبھی لبوں کو چوم رہے ہیں. میرے نبی کے والد دادا نے فرمایا اے محمد بات کیا ہے, کس چیز نے رویا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا دادا میری ایک خواہش, میری تمنا, میری آرزو یہ ہے. کہا کیا آرزو ہے, کیا تمنا ہے؟ کہا دادا ہم ننہال گھومنا چاہتے ہیں. کہیں سبحان اللہ. اپنی ماں آمنہ کے ساتھ ننہال جانا چاہتے ہیں, مدینہ جانا چاہتے ہیں. مسلمانوں مدینے سے میرے آقا کا بہت گہرا تعلق ہے کیونکہ مسلمانوں میرے نبی کا ننہال بھی مدینہ ہے. کہیں سبحان اللہ. اور میرے نبی کے باپ کا ننہال بھی مدینہ ہے اور میرے نبی کے دادا کا ننہال بھی مدینہ ہے. بہت گہرا تعلق میرے آقا کا مدینے کی زمین سے ہے. مسلمانوں تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مدینہ جانا چاہتے ہو. کہا دادا حضور اگر اجازت دیتے تو ہم ننہال گھومنا چاہتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی ہے. مسلمانوں اب میرے آقا اور میرے نبی کی والدہ آمنہ اور حضرت ام ایمن 3 لوگوں کو مدینے جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا ہے. کہیں سبحان اللہ. مسلمانوں روانہ کیا ہے تو مسلمانوں مدینے شریف میں میرے آقا 1.5 مہینے رہے. کہے سبحان اللہ.
अपनी माँ के साथ 6 बरस की उम्र में 1.5 महीना आपने अपनी ननिहाल में गुजारा। जब मुसलमानों वापस पलटते हैं अपने माँ बाप मदीने जाते वक्त ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की मजार है। जब वापस पलटते हैं तो माँ की वालिद की खबर पर मजार पर हाजिरी दी है। हाजिरी देने के बाद काफिला आगे बढ़ता है। मुसलमानों सैयदा आमना की तबीयत बिगड़ने लगती है, इतनी बिगड़ने लगती है सैयदा आमना ने फरमाया है उम्मे ऐमन अब मुझसे सफर नहीं हो रहा है, काफिले को रोक दिया जाए। मुसलमानों इतना कहा है तो काफिला ठहर जाता है। हजरत आमना की तबीयत बिगड़ जाती है, इतनी बिगड़ने लगती है। दोपहर का वक्त था मुसलमानों, काफिला ठहर गया है। मेरे नबी की उम्र 6 बरस की है। अपने माँ का सर अपने कब्ज अपनी गोद में रखा है और सर को